السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ، جزاک اللہ خیر استاذہ۔ اتنا سارا وقت وہ بھی رمضان میں نکالنے کے لیے اور اس طرح سے ذہنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے، اور انشاءاللہ بہت فیڈ بیک ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اسپرچولی کنیکٹڈ فیل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، اور بہت سارے اینگل سے، ان اینگل سے جس پہ ہمیں کبھی سوچنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا، اس پہ تربیت کا موقع مل رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو اسی طرح سے برکت عطا کریں اور یہ چیزیں اور آسان طریقے سے آگے چلیں۔ استاذہ آج پھر میں آپ کی کتاب رمضان شہر القرآن کے ایک اور موضوع کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ روزہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کے بارے میں جاننا سوچنا بہت ہی اچھا لگا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو اس کے بارے میں سنیں گے بھی پچھلی قسط کو، وہ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں گے۔ آج ایک اور چیز جو میری نظر سے گزری، روزہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں شامل کرنے کی تربیت ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، ایک اور اتنی بڑی بات کہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں شامل کرنے کی تربیت، اس سے کیا مراد ہے استاذہ؟ جزاک اللہ فیضہ، بہت شکریہ۔ الحمدللہ یعنی دوہرا فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ جو اسٹڈی کر رہی ہیں، آپ اس کو سارے لوگوں کے درمیان لے آتی ہیں الحمدللہ، اور آپ نے بات کی راز کی کہ روزہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے، تو اقبال کہتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ یعنی ظاہر میں تو کوئی پڑھتے دکھتا ہے، لیکن اصل میں اس کے کردار میں وہ چیز آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہماری اندر سے سوچ بدلے اور ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا اور ہمارا پوائنٹ آف ویو چینج ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک بڑی چینج آئے گی۔ کیونکہ رمضان کا مقصد ہی تربیت ہے، اور تربیت کے بہت سارے اینگل ہیں جو پرسنالٹی میں الگ الگ جن پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں شامل کرنے والی بات، اس کے بارے میں پہلی بات کہنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبی محمد نبی اور رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ تو یہ جو بات ہے نا اللہ کی رضا کی، رضا کا مطلب ہے خوشی۔ یعنی ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے لیے جیتا ہے، اپنی کامیابی کے لیے جیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جیتا ہے۔ اصل میں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے عقیدہ واسطیہ کی شرح شیخ صالح ابن عثیمین نے کی، اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اس سے جڑ جائیں۔ تو ہم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے، لیکن زندگی میں سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، میری مرضی، میری خواہش اور میری خوشی جس میں ہے۔ اب دیکھیں، کبھی آپ سرچ کر کے دیکھیں گوگل پہ، ہیپینس کے لیے دنیا میں کتنی ایفرٹ ہو رہی ہے۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے مجھے خوشی مل جائے، اور خوشیوں کی تلاش میں کیا کیا راستے ہیں جو لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اپنی خوشی کے لیے جینے والے جتنا جی چاہے بھاگ لیں، انسان کو یہ گول اچیو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خوش ہوگا، وہیں اسی خوشی کے اندر بے چینی شروع ہو جائے گی۔ تو کیونکہ اس کی پیدائش اس نہج پہ کی گئی کہ وہ اپنی خوشی میں خوش رہ نہیں سکتا، اسے اپنے رب کو خوش کرنا ہے اور اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرنی، جس سے اسے سیٹسفیکشن ملنی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کام تو اتنا ہی ہے کہ اپنی مرضی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ایک اپنی خوشی ہے اور ایک اللہ کی خوشی ہے، ایک میری چاہت ہے اور ایک رب کی چاہت ہے۔ تو
تو اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی ول، اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو سرنڈر کرنا ہے. یہ سرنڈر کرنا اسلام ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا؟ تو انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. تو حوالے کیا چیز کرنی؟ مرضی. تو روزہ جو ہے نا وہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کیسے سرنڈر کرنا ہے، کیسے اس میں شامل کرنا. تو جنگ ہی یہی ہے، بڑے مشہور جملے ہیں اور تلخ بھی ہیں. میرا جسم میری مرضی، میری مرضی میں جہاں مرضی جاؤں، میری مرضی میں جو مرضی کھاؤں، میری مرضی میں جو مرضی پیوں، میں جیسی مرضی لگوں، میں جیسے مرضی رہوں. یعنی یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، آج کی انسانیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں یہ میں اپنے لیے جیتی ہوں. بڑا پرانا مسئلہ ہے. جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ آسمانوں پہ یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا. بالکل جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن اب شاید اس کی ہائی بہت زیادہ ہے، یا جس طرح مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا کام ہوا لیکن ہر دور کے ہتھ کنڈے فرق ہیں. تو آج ہم سوشل میڈیا ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے ہی دنوں 8 مارچ گزرا ہے اور مارچ کے مہینہ چل رہا ہے. تو ہم ابھی مجھے کسی نے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو بھیجی جس میں بہت زیادہ یہ جو ہمارے ہاں ایک فساد کی صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، ایک ایشو جو کہ ہمارے حقوق کے نام پہ اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں صرف بات ہی اپنی مرضی کی ہو رہی ہے. یعنی آپ کے حقوق اللہ رب العزت نے آپ کو ہر جگہ دیے ہیں اور اب آپ کو بحیثیت انسان بہت ہی قابل قدر بنایا ہے، اور آپ کی ذہنی اور آپ کی ہر طرح سے اس کی کیئر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی تعلیمات میں اتنا اہتمام موجود ہے. لیکن انسان کو پھر اپنے رب سے دور لے کے جا رہے ہیں. یعنی اس کو یہ والی بات کی طرف جانے ہی نہیں دے رہے. کوئی کہہ رہا ہے میں اپنی اولاد کے لیے جیتا ہوں، کوئی اپنے شوہر کے لیے جی رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کے لیے جی رہا ہے، کوئی اپنے کیریئر کے لیے جیت رہا ہے، اور آخر میں پتہ نہیں چلتا کہ کس لیے جیتا ہوں. ہاں آخر میں پھر خالی آتا ہے. کیونکہ یہ والی ٹریننگ اپنے بچے کو، جیسے ہم نے رازوں پہ بات کی تھی کہ بندے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز سکھا دیں، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ شامل کرنا ہے. یعنی اپنی ہر کام کے اینگل کو بدلنا ہے. تو یہ بہرحال ایک مشقت والا کام بھی اور ذہن کا وہ رخ بھی ہے جس پہ شاید ہم لوگ نہیں سوچ رہے ہیں. دیکھیں فائزہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انسانی ہسٹری پہ نظر ڈالے تو آسمانوں پر ابلیس نے یہ بات کہی تھی، انا خیر من. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ جب میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ کس مانا کا اللہ تسجد، آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ سجدہ نہ کرو؟ تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ نے اسے تو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، آگ مٹی سے افضل ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو میں ہے نا، سیلف، جسے سیلف کہتے ہیں، آپ اس سیلف کے رخ دیکھیں. میں معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن ہماری جو سائیکالوجی ہے نا اس میں ساری ڈیلنگ ہی سیلف کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج سوشل میڈیا بھی سیلف پورٹریشن ہے، سیلفی کلچر ہے، سیلف لو، سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن، اور ہے دراصل کیا؟ سیلفشنس ہے نا، خود غرضی. استاد اس پہ تو کافی ڈیبیٹ چھڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے صحیح کہا کہ اس پہ بہت سارے لوگ مائنڈ کر سکتے ہیں کہ سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن ہی کے بارے میں تو سکھایا جاتا ہے کہ یہی تو انسانی راز، زندگی کے راز کو پانے کا طریقہ کار ہے. اگر آپ اپنے ہونے کو پا جاتے ہیں، لیکن ہم بھی بات وہی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی خود پرستی میں اور خودی میں بہت فرق ہے. خود پرستی اور خدا پرستی میں بہت زیادہ. خود پرستی میں اور خودی میں، یعنی اپنی سیلف اویئرنیس از سم تھنگ ڈفرینٹ، سیلف کانشیسنیس از سم تھنگ ڈفرینٹ. سیلف کانشیسنیس کیا ہے؟ کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، خود احتسابی. لیکن خود پرستی کے دین میں کیا ہے کہ میں ہی رب ہوں، انا الحق. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ سیلف اویئرڈ ہوں، اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں، اپنے آپ کو جان کے اپنے رب کے آگے جھک جائیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، مشہور
یہ بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے، اگرچہ حدیث نہیں ہے، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو سیلف اویئرنیس ہونا ایک فرق بات ہے، لیکن یہاں سیلف کی پوجا کرنا، اپنی ہر خواہش کی پوجا کرنا، خواہش پرستی. آپ دیکھیں جو بات کسی کے دل میں آتی، کھانے کو جی چاہے وہی کھانا کھا لیں، پہننے کو جی چاہے وہی پہن لیں، اور جیسی جی چاہے زندگی بسر کر لیں. کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کچھ ایسی چیز نہیں ہے بیچ میں. تو نیچرلی یہ تو خواہش پرستی کا دین ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے کونوا عباد لی، کہ میرے بندے بن جاؤ. تو ہمیں اس دنیا میں کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بن کر جینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بن کر جینا ہے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکانا ہے. آپ کی نماز کیا ہے؟ قیام لرب العالمین ہے. آپ کا رکوع اللہ کے سامنے، آپ کے سجدے اللہ کے لیے، آپ دعا اللہ سے کرتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ کا میموری کارڈ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یادوں سے بھرا ہوا ہے. اور آپ نے زندگی میں جو کچھ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، ہر جگہ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. بس آپ نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ شامل کر لینا ہے. دیکھیں، آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا بڑا کون ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بات کس کی سچی ہے. جو اوور آل ہر ایک چیز کا مالک ہے، نگران ہے، یا وہ جو صرف اپنی ذات اور ذاتی ایکسپیرینسز سے آگے کچھ نہیں جانتا. تو آج سب سے بڑا پرابلم یہ کہ انسان کے اندر یہ بات سما گئی، ہوا بھر گئی ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرا ارادہ، میری پھر ایک بات بتائیں، کیا جو خدا، جو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی میں شامل کرنے والا انسان ہے، وہ کیا زیادہ ہمدرد ہوگا یا زیادہ سخت ہو جائے گا؟ کیونکہ بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دینداروں کے بارے میں ایک رویہ جو ابھر کے سامنے بھی آتا ہے، یعنی کہ جی معذرت کے ساتھ میں یہ بات اسکرین پہ کر رہی ہوں، لیکن یہ بات ایک ریالٹی بھی ہے کہ جو لوگ دین اختیار کر لیتے ہیں وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. جو زیادہ تہجد گزار ہیں، جو زیادہ نمازی ہیں، آپ ان کے رویے دیکھیں، ان میں ہمدردی کا کانسیپٹ کم ہو جاتا ہے. پھر یہ سختی کہاں سے آتی ہے؟ جھکنے والے کے اندر تو سختی نہیں آتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنا ماتھا، اپنی ناک زمین پر رکھ دے، اپنے گھٹنے ٹیک دے، اس کے اندر سختی آ جائے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ پاسبلٹی تب ہے جب ایک انسان بے جانے بوجھے سجدے کرتا ہے، بے روح سجدے کرتا ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں عبادت میں کیا کر رہا ہوں، نماز میں کیا کر رہا ہوں، جب اسے اپنے مقصد زندگی کا شعور نہیں ہوتا، جب عادت کے تحت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ عادت عبادت نہیں بنتی، اگرچہ ایک نقطے کا ہی فرق ہے. تو عادت میں اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ عبادت میں نیت خالص ہوتی ہے، اور عادت میں یوں ہی بے سوچے سمجھے کام کر لیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے توسط سے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ کوالٹی ہے نا عبادت کی، کوالٹی ہے کام کی، پیک ہے نا اسلام کی. بالکل. تو احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے. اچھا، اب یہ کہ جس کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ اپنی عبادت میں اپنے رب کو دیکھتا ہے، اگرچہ آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے، امیجنیشنز ہے نا، احساسات ہیں، کیفیت ہے، اور اگر دیکھ نہیں سکتے وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی نظروں میں جینے والا، آپ امیجن کر سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے آپ دنیا کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کیمرہ کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور کتنی بڑی بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی نظروں کے شعور میں جیے اس کے اندر سختی آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی پھر وہ بے روح نمازیں ہیں، وہ بے روح عبادات ہیں. کیونکہ بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں جو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے وہ اس بات پہ بھی ہے کہ اتنا زیادہ کنیکشن ہونے کے باوجود پھر لوگ کرخت کیوں ہیں، پھر لوگ سخت کیوں ہیں، پھر لوگ کیوں نہیں ایک دوسرے کو اسپیس دیتے. آپ کی بات ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کنیکشن ہے، پوائنٹ یہ ہے کنیکشن ہے، ریئل کنیکشن.
آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے 3 فیز میٹر میں سے ایک فیز آ رہا ہے تو آپ بہت ساری چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے، آپ اس طرح سے بجلی کا استعمال نہیں کر سکتے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھورا کنیکشن جڑا ہوتا ہے اور اس سے آپ کی ساری مشینریاں فیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کنیکشن ہے نا، اس کو پراپرلی جوڑنے کی ضرورت ہے. جس کا پراپرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جڑتا ہے اس کے دل میں نرمی آتی ہے. وہ جانتا ہے الرحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا رحم کرو جو زمین پر ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت کی فریادیں کرتے ہیں اور اس کے لیے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں. تو جو رب والا ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جیتا ہے، جو ربانی انسان بنتا ہے، وہ سب سے زیادہ انسانوں کا خدمت گزار ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول ہوں، وہ حضرت ابوبکر ہوں، وہ حضرت عمر ہوں، وہ کہیں ریاکاری نہیں ہے لیکن بزرگوں کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں. اور یعنی اس طرح سے لوگوں کے لیے خدمت گزار ہیں کہ دائیں سے دیتے ہیں تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا. اور ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جہاں پہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہتا اور دینے والے سبھی بن جاتے ہیں. یعنی روزہ انسان کو بندگی سکھاتا ہے، اور یہ احساس اور کہ رب کے ساتھ متعلق ہونے کا احساس انسان کو ذمہ دار بناتا ہے. اس طرح میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو اسلام کے امبیسڈر ہیں، جو ہم دیندار ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیونکہ بہرحال سوسائٹی جب ہم اتنا کچھ پریچ کرتے اور ٹیچ کرتے تو پھر سوسائٹی کہیں کمپیریزن میں بھی آتی ہے کہ فلاں موقع پہ آپ لوگوں کا رویہ کیا تھا، فلاں موقع پہ کیا تھا. یعنی بہت زیادہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بس لفظوں کی گیم میں پڑ جاتے ہیں اور اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے ہوتے. اس پوڈ کاسٹ میں بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کی گہرائی میں جایا جائے، جو احساسات ہیں ان کی گہرائی میں جایا جائے اور اس کو ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھا جائے کہ کس طرح سے یہ عبادات، یہ مواقع جو اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کے لیے دیے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں کس طرح جو ہے وہ تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں اور ان سے کس کس طرح سے سیکھا جا سکتا ہے. اچھا استاد، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو رب کی مرضی کو جاننے والا ہوتا ہے وہ زیادہ ذمہ دار زندگی گزارتا ہے؟ اس کا مطلب نیچرلی اسے ہر وقت فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں آئی ایم انڈر آبزرویشن. تو آپ ایک کیمرے کی وجہ سے ایک چینج کو فیل کرتے ہیں تو اللہ کی نظروں کے شعور کے ساتھ آپ ذمہ داری کی پیک کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ کہاں تک کوئی رسپانسبل ہو جاتا ہے. سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کاش میں ایک پرندہ ہوتا چرتا چگتا اور میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے حساب نہ دینا پڑتا. اور سیدنا عمر کہتے ہیں کاش میں ایک موٹا تازہ مینڈا ہوتا، میرے دور دور سے لوگ مجھے دیکھنے آتے اور میرا بڑا ریٹ لگتا، میں بک جاتا، آدھا مجھے ذبح کر دیا جاتا، آدھا سکھا لیا جاتا، آدھا کھا لیا جاتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ تو انسان کو اندر سے بدل کے رکھ دیتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کسی انسان کے ساتھ یعنی کسی قسم کی زیادتی کرنا تو دور کی بات ہے، ہر جگہ اسے احساس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کسی ادارے میں کام کرنے والے کسی صاحب نے زیادتی کی اور اس کا کوئی واجب الادا رقم تھی. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خدا ترسی کتنی بڑی بات ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی. تو جو مدیر تھے ادارے کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، لیکن ہمیں ان کے واجبات کو ہر صورت ادا کرنا ہے. تو آج کی دنیا میں بھی جو بھی تقوی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ نرمی اور انسانوں کے لیے خیرخواہی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دین کی بنیاد تقوی اور خیرخواہی پر ہے. الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیرخواہی کا نام. اور مخلوق کو ہر مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنبہ سمجھتا ہے اور مخلوق کا خدمت گزار ہوتا ہے. وہ مخلوق کی طرف سے یعنی غیر جانبدار ہو کے نہیں رہ سکتا. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق جینا آ جائے. اور رب سے بڑھ کر کون ہے جو رحمان ہو؟ ایک رحمت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری
ہر ایک میں تقسیم کیا، اور جس کی وجہ سے ایک گھوڑی بھی اپنے بچے کے اوپر سے کھر اٹھاتی ہے اس رحمت کی وجہ سے. تو جو رحم کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو رحم کرتے ہیں. بالکل. تو مومن، جو سچا مومن ہے، وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بہت زیادہ کانشیس اور خدمت گزار ہوتا ہے. بے شک. جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت ہی پر اثر گفتگو تھی، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم اس رویے کو سیکھیں کہ ہم اپنی ہر مرضی میں اللہ کی مرضی کو شامل کریں اور اللہ کی نظروں کے احساس کے تحت جئیں. الحمدللہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے، جس میں برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع دیے ہیں ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی تربیت کے لیے. آئیے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.